वसल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये कौन सा महीना है? ज़िलहज का महीना है। इसकी सादतें, इसकी बरकतें, इसकी खैरें सदियों से खुशकिस्मत है जो इसकी खैरों को पा जाए। बाकमाल है वो शख्स जिसके अंदर इस महीने की कदरदानी आ जाए, इस महीने की कदरदानी। फिर इस महीने को समझने की कोशिश करें कि यह महीना है क्या, इस महीने में अल्लाह पाक की क्या रहमतें, क्या बरकतें। आखिरी रहमतें बरकतों का एक छोटा सा मैं एक नमूना पेश करता हूं। फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र, अल्लाह पाक ने इन 10 रातों की कसमें उठाई हैं और वो 10 रातें शुरू हो गई हैं। इन 10 रातों की मेरे रब ने कसमें उठाई। आखिर में हो गया क्या इसमें? आखिर इसमें हो गया क्या? इज्जत, दौलत, रिज्क, रूह, रूहानियत, वजद, विजदान, अता, शिफा, कमाल, हैरत अंगेज रूहानी दुनिया। आखिर इसमें क्या होगा? कुछ ऐसा होगा तो सही कि मेरे रब ने इन 10 रातों की कसम उठाई। कि मेरे बंदो, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि ये 10 रातें तुम्हें मिली हैं। तुम कितने सादतमंद हो कि ये 10 रातें तुम्हें मिली हैं। इन 10 रातों की कसम उठाई है। आप इंसान या कोई बड़े से बड़ा आदमी जब अपनी बात की इंतहा तक पहुंचता है तो वह कसम उठाता है। मेरे रब ने, क्योंकि मेरा रब इल्म ज्यादा रखता है और मेरा अल्लाह जानता है कि इन 10 रातों में क्या है, कितनी दुनिया है, कितना निजाम है, कितनी हैरत का जहान है और कितना रिस्क इसमें, दौलत इसमें, इज्जत इसमें, सेहत इसमें, उसकी रजा इसमें, उसके हबीब का इश्क इसमें, और कब्र की वुसअत, रिस्क की वुसअत, सेहत की वुसअत, सारी कायनात इसमें। सोचें तो सही, आखिर इसमें कौन सी ऐसी नेमतें, सादतें, बरकतें, अताएं, शफकतें हैं क्या उनसी कि मेरे अल्लाह पाक को कसम उठानी पड़ गई। हम अल्लाह फरमाते इन 10 रातों में बरकत है, हमने मान जाना था। अल्लाह फरमाते इन 10 रातों में खैरें हैं, हम मान गए। मेरे अल्लाह ने जो फरमाया हक है, बस सच है। मेरे अल्लाह ने फरमाया इन 10 रातों के अंदर कायनात जो तुम चाहते हो वो मिलेगा। रिस्क चाहते हो, सेहत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, बरकत चाहते हो, वो सब कुछ मिलेगा इन 10 रातों में। वो मिलेगा जो तुम सोच नहीं सकते। मेरा अल्लाह कहता है इन 10 रातों में, मेरे अल्लाह ने इन 10 रातों की कसम उठाई है। कसम कि तुम्हें इल्म नहीं है कि इन 10 रातों में है क्या। और एक बात बताऊं, सदियां गुजर गई, सदियों से और सदियां गुजर गई। अल्लाह के नेक बंदे और आशिक दीवाने इन 10 रातों की कदर करते हैं। इन 10 रातों में अल्लाह को वक्त देते हैं। इन 10 रातों में अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इन 10 रातों में अल्लाह के साथ राज और नियाज करते हैं। और इन 10 रातों में अल्लाह को अल्लाह की कसम का वास्ता दे के अल्लाह से दुनिया, आखिरत, रिज्क, सेहत, इज्जत, बरकत, खुशी, अता, खैर, राहत, रहमत, उसका करम, उसका फजल, कब्र की जिंदगी, हशर की जिंदगी, पुलिसरात की जिंदगी, ये सारी सादतें। और दूसरे लफ्जों में इन 10 रातों की कसम अल्लाह को दे के कहते हैं या अल्लाह हमें ये अता फरमा। अल्लाह पूछते हैं क्या मांगते हो? फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। अल्लाह ये अता फरमाया। बंदे क्या मांगते हो? कहते हैं अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अल्लाह मुझे दुनिया बेहतर नहीं बेहतरीन चाहिए, आखिरत बेहतर नहीं बेहतरीन चाहिए। मौला ये अता फरमा। दुनिया भी मांगो, आखिरत भी मांगो, दुनिया का रिस्क, आखिरत का रिस्क, दुनिया की आफियत, आखिरत की आफियत। अल्लाह मुझे इन 10 रातों में ये चाहिए। सईद हैं, सआदतमंद हैं, खैर के मुतलाशी हैं, खैर के चाहने वाले हैं, तो इन 10 रातों के अंदर अल्लाह से वो मांगे कि अल्लाह खुद देने को तैयार है। और अल्लाह कहता है मेरे बंदो, तुम्हें इल्म भी है कि इन 10 रातों में तुम्हें क्या दूंगा। फिर छोटी छोटी इबादतें हैं, छोटी छोटी सआदतें हैं, छोटी छोटी खैरें हैं और छोटी छोटी बरकतें हैं जो इन 10 रातों में मिलती हैं और मिल के रहती हैं। और वो छोटी नहीं होती, हमारे मुताबिक छोटी हैं, लेकिन अल्लाह पाक जल्ला शान हो के हाँ मेरे रब का एक कतरा मेरा अल्लाह पाक दे, रहमत का, रिस्क का, सेहत का,
ساری کائنات کے انسانوں کو، جن کو، مخلوق کو، سمندر کے نیچے، اوپر، سمندر کے دائیں بائیں، پہاڑوں کے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ قطرہ کافی ہے، پھر بچ جائے گا۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے کافی ہے، پھر بھی بچ جائے گا۔ میرے رب کا قطرہ اتنا ہے، اس کی رحمت اتنی بے بہا ہے، بے کراں ہے، اس کی رحمت اور اس کی عطا اتنی وسیع ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے۔ اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی کریمی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ احادیث میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت چیزیں فرمائی ہیں۔ اس پہلے عشرے میں، ذی الحج کے پہلے عشرے میں، جس کی قسمیں ہیں، جو چاہے روزے رکھے، نفلی ہیں، اگر نہیں رکھ سکتا تو اس نہ رکھنے کا بھی اللہ کے ہاں حسرت کا بھی ثواب ہے، حسرت کا بھی ثواب ہے کہ اللہ میں روزہ نہیں رکھ سکا، اس کا بھی ثواب ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو مسلمانوں میں سے اس دن جتنے روزے دار ہوں گے یا بے روزے دار ہوں گے اس کے مطابق ثواب دے گا۔ یا روزے دار ہوں گے یا بے روزے دار ہوں گے، اس کے مطابق اللہ پاک ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگلا فائدہ سنیں، 70,000 فرشتے میدان قیامت تک اس کی ہمراہی میں جائیں گے، اکیلا نہیں جائے گا۔ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، 70,000 فرشتے قیامت کے دن اس کی ہمراہی میں جائیں گے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو تنہا نہ ہو، تجھے خوف نہ آئے، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی سختیاں، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، مجرم علیحدہ ہو جائیں، تجھے پریشانی نہ ہو، اس کے ہمراہ جائیں گے 70,000 فرشتے۔ اور میزان کے قائم ہونے کے وقت اور میدان قیامت سے پل صراط تک اور پل صراط سے جنت تک، اور ہر قدم پر اس کی سواری چلتی جائے گی۔ یہ لوگ ساتھ جائیں گے، کہاں ساتھ جائیں گے؟ میزان جب نیکیاں تولی جائیں گی، قیامت، پل صراط، پھر جنت، ہر قدم پہ۔ اور اگلی عجیب بات ہے، اس کو نئی نئی بشارتیں سنائیں گے، کیونکہ اکیلا ہوگا، اس وقت سب چھوڑ چکے ہوں گے، اس وقت سب چھوڑ جائیں گے، ہوگا اکیلا، پریشان ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، ہر وقت، ہر جگہ، تو میں کون، بھائی بہن کون، ماں بیٹی کون، سب ختم، نفسا نفسی ہوگی۔ اس نفسا نفسی کے لمحات میں یہ شخص کیسے جائے گا؟ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، اور قدم قدم پہ نئی نئی خوشخبریاں سنائیں گے۔ دنیا حیران ہوگی، یہ ہے کون، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، یہ وہ ہے۔ اور فرمایا، آپ نے فرمایا، جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، یہ اس کو پھر کیا؟ نئی نئی فرشتے بشارتیں سنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انوکھا مہینہ، اور انوکھے مہینے کے پہلے 10 دن 10 راتیں بہت حیرت انگیز، اتنی حیرت انگیز کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آقا نے فرمایا کہ جنت میں، بے شک جنت میں موتی کے، یاقوت کے، زبرجد سونے اور چاندی کے محل ہیں۔ عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے؟ فرمایا، عائشہ، جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، یہ اس کے لیے سونے، چاندی، زمرد، عقیق، زبرجد، یاقوت، مرجان۔ اور جو 9 ذی الحج کا روزے دار ہو کر صبح کرتا ہے، اللہ اس پر خیر کے 30 دروازے کھولتا ہے، اور اس سے شر کے 30 دروازے بند کرتا ہے۔ خیر کے، ہاں خیر، یہ آج جو روزی مجھے مل رہی، اس میں خیر ہے، رزق مل رہا، یہ خیر ہے، عزت مل رہی، یہ خیر ہے، مجھے سجدوں کی توفیق، خیر، اللہ کہنا خیر، اللہ کا نام لینا خیر، کملی والے پہ درود خیر، قیام خیر، التحیات خیر، یہ سب خیر ہے۔ اللہ جس پہ خیر کا ایک ذرہ بھیج دے، ساری کائنات سے افضل ہو جائے نبی علیہ السلام کے بعد، سوچو جس پہ خیر کے 30 دروازے کھلے ہیں، اور ایک دروازے کی وسعت
मशरक से मगरब तक, और वो मशरक से मगरब की वसअत मेरा रब जाने और आज तक की साइंस भी ना जाने। हाँ, मैं कि जब सुबह होगी, 9 जिलहज की सुबह होगी, अल्लाह उस पर खैर के 30 दरवाजे खोलेंगे। जो 9 जिलहज का रोजा रखेगा, अल्लाह उस पर खैर के 30 दरवाजे खोलेंगे, और अल्लाह पाक उससे शर के 30 दरवाजे बंद कर देंगे। जादू शर है, जिन्नात शर है, हासिदीन शर, कीना शर, इंतकाम शर, नजर बद शर, किसी का बदला शर, और मेरे ऊपर कोई वार है, शर है, वो वार कुत्ते की खोपड़ी है, बंदर की खोपड़ी है, कुत्ते का खून है, बंदर की खोपड़ी या खून है, खिंजीर है, वो नापाक अमल है, नापाक चीजें हैं, कोई मंत्र है, कोई तंत्र है, कोई रीमिया है, कोई कीमिया है, कोई अदीमिया है, कोई सीमिया है, इसमें से कोई चीजें हैं, ये सब अगर शर है तो वो शर है। अल्लाह उससे शर के 30 दरवाजे, और फरमाया गुनाह शर है, बदकारी शर है, आंखें कान सारा ये शर है, हर वो अमल जो मेरे अल्लाह उसके हबीब को नामंजूर हो, नाराज करे, शर है। अल्लाह शर के 30 दरवाजे बंद करेगा, शैतान के 30 दरवाजे बंद, नफ्स के 30 दरवाजे बंद। ये सब शर है। हर वो चीज जो मुझे कलमे से महरूम करे, अल्लाह उसके हबीब से महरूम करे, हर वो चीज जो मेरे दिल में अल्लाह के नेक बंदों के लिए या अल्लाह उसके हबीब के लिए, आले रसूल असहाबे रसूल के लिए वसवसे पे लाए, वो शर है। अल्लाह उससे 30 शर के दरवाजे बंद करता है। कितने? और 30 खैर के दरवाजे खोलता है। किस वक्त? जब 9 जिलहज्जा की सुबह होती है। सुबह होती है, 9 जिलहज की सुबह होती है, अल्लाह उससे 30 दरवाजे खैर के खोलता है, अल्लाह पाक उसके ऊपर से 30 दरवाजे शर के बंद करता है। और फरमाया जब वो इफ्तार करता है और पानी पीता है, उसके बदन की तमाम रगें उसके लिए इस्तिगफार करती, रग रग बदन की, रग रग बदन की उसके लिए इस्तिगफार करती है। किसके लिए? उसके लिए जो 9 जिलहज का रोजा रखता है, उसके लिए बदन की हर रग इस्तिगफार करती है, इस्तिगफार करती। क्या कमाल है। इस महीने को तो अल्लाह के वली तलाश करते थे। मुझे एक रिवायत पहुंची है, और मैं अल्लाह के एक दोस्त थे, वो पूरा 50 दिन का सफर करते थे, 50 दिन 50 रातें पैदल का सफर, घोड़े गधे खच्चर ऊंट, 50 दिन 50 रातों का सफर करके एक अल्लाह के दोस्त के पास पहुंचते, और जिलहज्जा की रातों से पहले फिर आखिरी अशरा उनके यहां गुजारते, और दिन और रात में अल्लाह को मनाते, अल्लाह से बातें करते, अल्लाह के साथ राजो नियाज करते थे दिन और रात में। आप कैसे खुशकिस्मत हैं कि आपके अंदर यह सच्ची तलब है, यह सच्चा जज्ब है। एक तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में जमर्द यकीक अकीक मरजान सोने चांदी के महल बनाते हैं। और पूछा मेरे अल्लाह के हबीब से कि या रसूलल्लाह वो किसके लिए होंगे? फरमाया कि वो जो 9 जिलहज का रोजा रखेगा, और जब सुबह होगी अल्लाह उस पर खैर के 30 दरवाजे खोलेंगे, अल्लाह उस पर एक शर के 30 दरवाजे बंद करेंगे। और अगला, जब वो पानी का घोंट पिएगा, उसकी रग रग उसके लिए इस्तिगफार करेगी। और इसका क्या फायदा होगा? जिसकी रग रग उसके लिए इस्तिगफार करेगी, फरमाया कि क़यामत के दिन हर चीज बोलेगी, हाथ पांव, अल्यौम नख्तमु अफ़वाहिहिम व तकल्लमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, हर चीज बोलेगी। तो जब ये हर चीज बोलेगी सिवाय जबान के, आज जबान बोल रही है, कुछ सब खामोश है, क़यामत के दिन जबान बंद होगी भी, हर चीज बोलेगी। और मैं जब हर चीज बोलेगी, हर रग रग इसके हक में बोलेगी, रग रग इसके हक में बोलेगी। क्यों? इसने रग रग को असल में प्यासा रखा था, इसने रग रग को तकलीफ दी थी, रोजे की शिद्दत हिद्दत, और कहा कि वो शख्स जिसको मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है और मेहनत मजदूरी में कमी ना आने दी और रोजा रखा, उसका अजर, फरमाया क्या होगा? फरमाया उसका अजर अल्लाह ने अपने पास छुपा के रखा हुआ। बहुत हैरत अंगेज वादे हैं, बहुत हैरत अंगेज वादे हैं। इब्ने खारूत एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, वो कहते हैं कि तलब इल्म के निकला, अराफात की शाम को मैं बहरे मैयत, जहां लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, अजाब आया, गुजरा। मेरे दोस्त ने कहा आए इस शहर में चलते हैं,
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اس بلا سے، مصیبت سے عافیت میں رکھا، ہم پہ عذاب نہیں آیا۔ تو کہا ابھی ہم گھوم ہی رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا، اس کے چہرے پہ گرد و غبار ہے، مٹی ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ میں نے کہا شاید تو شیطان ہے۔ بولے ہاں۔ کہا تیرا آنا یہاں کیسے ہوا؟ کہا ابھی عرفات کے میدان سے آ رہا ہوں، اللہ نے 50 سال کے گناہوں میں مبتلا لوگوں کو بخش دیا، اس کی رحمت ایسی ہے کہ میں اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہوں، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس جگہ آیا ہوں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو عذاب ہوا تھا، عذاب سے میرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے اور رحمت سے میرے دل میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ میں عرفات کی 9 ذی الحج کی کہ وہ جو رحمت دیکھ کے آیا ہوں، میں چیخ رہا ہوں، پکار رہا ہوں، پریشان ہوں، میں ذلیل و خوار ہوں، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس بستی میں آیا ہوں جہاں عذاب ہوا ہے اور آج تک بھی ہو رہا ہے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ 9 ذی الحج، 9 ذی الحج، اس کے اندر رحمتوں کے کیا، پورے عشرے میں برکتوں کے کیا خزینے ہیں، اور پورے عشرے میں عطاؤں کے کیا بے بہا خزینے ہیں پورے عشرے میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرفہ کے دن، 9 ذی الحج کے دن، جبریل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کے 24,000 بازو تھے جن میں موتی اور زمرد یاقوت جڑے ہوئے تھے، رنگ برنگ کے جواہر تھے۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سلام، آپ طائف جائیں۔ وہاں اللہ کو چھوڑ کے لوگوں نے اللہ کے غیر کی پرستش کی۔ حضور پاک تشریف لے گئے، وہاں دعوت دی۔ ایک بوڑھی لونڈی آئی، اس نے کچھ سوال و جواب کیا، آپ سے نشانیاں مانگی، فرمایا مجھے اپنی پیٹھ دکھائیں، تو حضور کی مہر نبوت دو شانوں کے درمیان وہ دیکھی، لوٹ گئی۔ اس کے آقا نے اس کے اسلام لانے پہ، اسلام لائی، لوٹ گئی، اسلام لانے پہ اسے سخت عذاب دیا، اور اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا اور اس کے لیے خوشخبریاں سنائیں۔ دشمن آپ کے پیچھے پڑ گئے، طائف میں آپ کے پیچھے شکاری کتے چھوڑے، تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جاؤ۔ تو اللہ کے اپنی کیا فرمایا؟ اے اللہ، 9 ذی الحج کے حق کی بدولت، 9 ذی الحج کے حق کی بدولت ان کتوں کو مجھ سے پھیر دے، اور وہ پشت ہو گئے، یعنی دور ہو گئے، اور واپس جنہوں نے کتے چھوڑے تھے انہی پہ پڑ گئے۔ اے اللہ، 9 ذی الحج کی حق کی بدولت، 9 ذی الحج کا میرے حضور نے حق یعنی وسیلہ مانگا ہے، اللہ حق ہے، بدولت۔ پھر آپ زخمی ہوئے تو فرشتے آئے کہ آپ فرمائیں تو ہم اس سارے پہاڑوں کو ملا کے ان سب کو ختم کریں۔ فرمایا رحمت للعالمین ہوں، اور فرماتے ہیں پھر آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھائی، اور فرمایا اے اللہ، آدم، ابراہیم، عیسیٰ، رمضان اور 9 ذی الحج کے حق سے ان کو ایمان دے دے۔ ذرا پھر سننا، یہ وسیلے ہم نے اللہ کو دینے ہیں۔ میں روایت بیان کر رہا ہوں، ایک مستند کتاب میرے سامنے پڑی ہے، پھر سنیں۔ اے اللہ، آدم کہیں، ابراہیم، عیسیٰ، رمضان اور 9 ذی الحج کے حق سے ان کو ایمان دے۔ اور پھر ایک وقت آیا، وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، اور انہی میں سے ایک ایمان والا آیا تھا جس کی وجہ سے ہم ایمان والے ہیں، وہ تھا محمد بن قاسم۔ اسی جگہ سے آیا تھا، یہ طائف سے آیا تھا، بنو ثقیف میں سے تھا، محمد نام تھا، قاسم کا بیٹا تھا، عماد الدین لقب تھا، اسی میں سے آیا تھا۔ یہ دعا کی برکت سے محمد بن قاسم اس دعا کی برکت سے آیا۔ پھر سنیں یہ الفاظ، اور دل ہی دل میں میرے ساتھ پکارے، اے اللہ، آدم، ابراہیم، عیسیٰ، رمضان یعنی رمضان المبارک اور 9 ذی الحجہ کے حق سے ان کو ایمان دیتے۔ ہاں، اب ایک اور بات سنیں، کوئی آخری مجبور ہے، میں یہ آخری مجبور کی بات کر رہا ہوں، 9 ذی الحج کا روزہ نہیں رکھ سکا، ذرا اس کی بھی تھوڑی سی سن لیں۔ ایک نیک آدمی کا بیان ہے، میں نے مکہ میں دیکھا، ایک شخص کہتا تھا اے اللہ، 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھنے والوں کے حق سے مجھ کو
9 ज़िलहज के सवाब से महरूम ना रखना। ऐ अल्लाह, जिन जिन लोगों ने 9 ज़िलहज में रोजा रखा पूरी दुनिया में, उस 9 ज़िलहज के हक की वजह से, उस 9 ज़िलहज के हक की वजह से मुझे 9 ज़िलहज के सवाब से महरूम न रखना। मुझे भी सवाब अता करना, मुझे भी सवाब अता करना। मैंने उससे पूछा, तू क्या कहता है? कहा, मेरे वालिद माजिद ये दुआ मांगा करते थे, ये दुआ मांगा करते थे। उनका इंतकाल हुआ, उनको मैंने ख्वाब में देखा। उनसे पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? कहा कि अल्लाह ने इस दुआ की बरकत से मुझे कब्र में रखा है। मेरे पास एक नूर आया, मुझसे कहा, ये अरफ 9 ज़िलहज्जा का सवाब है और इसकी वजह से हम तुझ पे इकराम कर रहे और तुझ पे मोहब्बत कर रहे और नूर की बारिश हो गई। समझें मेरा रब अपनी शान करीमी से मुझे आपको क्या क्या दे रहे हैं और कहां कहां से शफकत और कहां कहां से रहमत। अब तब तकबीरात, तकबीर तशरीक, उसके बारे में सुने। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आजमाइश आई, आग की आजमाइश, अल्लाह को राजी करके दिखाया। हिजरत की आजमाइश, अल्लाह को राजी करके दिखाया। बीवी को छोड़ने की आजमाइश, अल्लाह को राजी करके दिखाया। मासूम बच्चे की आजमाइश कि इस पर छुरी फेर दें, अल्लाह को राजी करके दिखाया। तो अल्लाह ने जब सारी आजमाइशें के बाद मेरा रब राजी हुआ और मेरा अल्लाह खुश हुआ, तो अब अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, अल्लाह ने आपको सब्र की बदौलत एक मुस्तजाब दुआ अता की है। ऐसी दुआ जब पढ़ोगे कबूल, जब मांगोगे कबूल, जब कहोगे कबूल। और आप जो चाहे अल्लाह से दुआ कीजिए, आप जो चाहे अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक आपको, आपके हबीब कमली वाले की उम्मत को इस दुआ की बरकत से अजाब नहीं देंगे। जो चाहे कबूल। तो जिब्रील ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्माइल ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और इब्राहिम ने कहा, वलिल्लाहिल हम्द। अब हम तकबीरात सुनते हैं। साथ पढ़ें। कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतम व अला आलिहि व सहबिहि सुभान अल्लाह। तकबीरात, आज पता चला कि ये तकबीरात जिब्रील ने कही। आज पता चला ये तकबीरात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाई और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाई। हाँ, और ये इसी तरह जमा हुई। इसलिए फरमाया, जब ईद की नमाज पढ़ने जाओ, रास्ते बदलो, ये तकबीरात पढ़ते हुए जाओ। फरिश्ते तुम्हारे गवाह होंगे। क़यामत दिन अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह यही शख्स था। अल्लाह उसको इज्जत का लिबास पहना देगा। क्यों? क़यामत के दिन सारे नंगे होंगे और अल्लाह इसको इज्जत का, जिसको अल्लाह इज्जत का लिबास पहनाएगा, तो लिबास वाले सारे जन्नत में जाएंगे, बख्शे बख्शाए। तकबीरात पढ़ी हैं और यहां लिखा है कि तकबीरात से दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह हम सबको हज कराए, उम्रे कराए, मकबूल मबरूर,
बगैर रफस, फुसूक और जिदल के। अल्लाह दरवाजे बंद न करे। अल्लाह हमारे बोलों को वापस ले ले। अल्लाह हमारी लफ्ज़ों को माफ कर दे। अल्लाह हमें आफियत 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 अता फरमा। आमीन कह। बहुत मुबारक कलिमात भी हैं और बहुत मुबारक घड़ियां भी हैं और बहुत बाबरकत लम्हे भी हैं। अब एक और बात सुन, मेरे हुजूर ने कुर्बानी का जानवर जब किया, आपने कुर्बानी का जानवर, तो सबसे पहले उसकी कलेजी निकाली, उसकी कलेजी पका के खाई। अगर किसी को यह सुन्नत मुयस्सर हो तो जरूर कर लीजिएगा। हमारे बाबे थे तो बाबे कलेजे है ताकतवर, बाबा खाने पीने वाला, चसूला चसूला। बाबा कह का पहले मारता है, सांस बाद में लेता है। हाँ, कह का पहले मारता है, सांस बाद में लेता है। तो बाबे ने क्या किया, रमजान के लम्हे थे, बाबा 70-80 साल का है। मैंने कहा रोजे ना रखा, रब ने भी रियायत दी है। मैंने उनसे कहा रोजे ना रखा, अल्लाह ने भी रियायत दी है। अब बंदा अल्लाह कहता है तो पढ़, कह रहा अल्लाह नहीं मैं तो 4 पढ़ूंगा। नमाज की बात करो। बाबे को किसी ने ला के दी कलेजी, बाबे ने डट के कलेजी खाई। अब बाबे का दिमाग हो गया उलट, शलवार ऊपर पहनते, शलवार कमीज नीचे पहनता है। बाबे का दिमाग उलट हो गया। फिर उसका इलाज किया, बापर वापस आ गया। कलेजी तो हम छोड़ गए, खाना ही छोड़ गए। ये मैं बात कर रहा हूं 80 साल वाले बाबों की, और वो भी रोजे के दरमियान कलेजी छोड़ गए। हमारे ज़ायके ही बदल गए। मसनूई जिंदगी ने, मसनूई खानों ने, मसनूई चीजों ने, मसनूई निजाम ने हमारे ज़ायके ही बदल दिए, ज़ायके ही बदल गए। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह तौफीक दे जानवर की, तो कलेजी पहले खाएं, वरना जो मुयस्सर हो कलेजी खाएं। बहुत मुबारक अमल है, बहुत बाबरकत अमल है। अब जिसको अल्लाह कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए, कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए, फरमाया कि अब सुने एक खुशखबरी। हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुर्बानी की जब कब्र से निकलेगा, कुर्बानी को कब्र के सिरहाने खड़ा पाएगा। उसके बाल सोने के होंगे, सोने की तारों के होंगे, आंख याकूत की होगी। पहचान लीजिएगा, निशानियों को याद रखिएगा। सवारी करनी है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तो कह दे, उस शहनशाह के सामने कोई देर है। अब जरा निशानी पहचाने, सवारी होगी। हदीस में आता है, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, हजूर ने, यह रिवायत है, कब्र के सिरहाने सवारी होगी, बाल सोने की तारों के होंगे, आंख याकूत की होगी, दोनों सींग सोने के होंगे। वो उससे पूछेगा, मैंने तुझसे बेहतर कोई चीज नहीं देखी। कौन है तू? इतनी खूबसूरत चीज मैंने इससे पहले बेहतर कोई तुझ चीज नहीं देखी। तो कुर्बानी कहेगी, मैं तेरी कुर्बानी हूं जो दुनिया में तूने की थी। मेरी पीठ पर तो सवार हो, वो सवार हो जाएगा, जमीन और आसमान के दरमियान अर्श के साए तक उसे लिए चली जाएगी, तेजी से। इतना फासला जितना जमीन से आसमान तक, इतना तेजी से। और मेरे आका ने फरमाया, जब बंदा अपनी कुर्बानी जमीन पर गिराकर ज़बह करता है, पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो उसके गुनाहों का कफारा हो जाता है, और हर बाल के एवज में उसे नेकी मिलती है। हर बाल के बदले उसको नेकी मिलती है। और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में लिखा है कि अल्लाह, एक बार दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह, उम्मत मोहम्मदिया में से जो कुर्बानी करता है उसका क्या सवाब है? इरशाद हुआ, सवाब यह है जितने उसके बदन पर बाल होंगे, हर बाल के एवज में 10 नेकियां होंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। ऐ दाऊद, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं, कुर्बानियां सवारी होंगी, कुर्बानियों से गुनाह मिटेंगे। हाँ, और फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, सुन लो, कुर्बानी निजात दिलाने वाली है, निजात दिलाने वाली है। अल्लाह जिसको तौफीक दे वो कुर्बानी करे। ये उस कुर्बानी की अजमतें हैं। और आका ने फरमाया, अपनी कुर्बानी को अजमत से किया करो, अजमत से किया करो। वो पुलिस सरात पर तुम्हारी सवारियां, पुलिस सरात पर तुम्हारी सवारियां। अब अगली बात सुने, मैं छोटी छोटी बातें बताता हुआ आगे चल रहा हूं। और मैं जो मेरे हुजूर ने फरमाया, जो ईद के दिन 300 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, बस इतना पढ़ेगा ईद के दिन, सुबह से शाम, किसी वक्त भी, किसी जगह भी, बैठ के या सो के,
بیٹھ کے یا سو کے، اول آخر 3 بار درود پاک 300 بار پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا یاد ہو گئے؟ جو 300 بار پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ، اب ملے گا کیا؟ فرمایا مسلمان میتیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اس کا ثواب انہیں بخشتا ہے، تو ہر قبر میں 1000 نور داخل ہوتا ہے، ہر قبر میں۔ اربوں دنیا سے چلے گئے، حضرت آدم سے لے کر آج تک چلے گئے، ہر قبر میں اللہ پاک 1000 نور کو داخل کرے گا، 1000 نور کو داخل کرتا ہے۔ اور جب یہ خود مرے گا، یہ پڑھنے والا، اللہ پڑھنے والا جو پڑھتا ہے عید کے دن، جب خود مرے گا تو فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل کر دے گا، اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل کر دے گا۔ چاہتے ہیں کہ 1000 نور داخل ہو جائیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ قربانی اگر کرنی ہے، قربانی کا گوشت بناتے بھی رہیں، پکاتے بھی رہیں، کھاتے بھی رہیں، کھال اتارتے بھی رہیں، خدمت کرتے بھی رہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے بھی رہیں۔ اب ایک اور عمل ہے، قربانی کے گوشت کی بوٹی کا عمل کون بتائے گا؟ قربانی کے گوشت کی بوٹی لے لیں، چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، اس کو رکھیں سامنے، اول آخر پڑھیں 3 بار درود پاک، اور صرف 313 بار پڑھیں یا شہیدو، یا 313 بار دن میں کسی دن کر لیں۔ پہلے دن کی قربانی میں کر سکتے ہیں، دوسرے دن کی قربانی میں کر سکتے ہیں، تیسرے دن کی قربانی بھی، اس میں یہ عمل ان 3 دنوں میں جب چاہیں کریں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، بتائیں؟ کیا فائدہ، کیا نفع، کون بتائے؟ جسم کے جس گوشت کی تکلیف کا تصور کرے گا، جسم کے جس حصے کی تکلیف کا تصور کرے گا، اپنی نسلوں کا گوشت بچا رہے، دشمن نہ کھائیں، اس کو دشمن نہ نوچیں، بڑی راز کی گہری بات ہے، اس سے حفاظت رہے گی۔ اگلی بات، میرا اللہ پاک اس کو ایسا رزق دے گا جس سے یہ قربانیاں کرتا رہے گا، یعنی فقر نہیں آئے گا، فاقہ نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی کہ اس کی قربانی اس کی پہنچ سے دور ہو۔ اللہ اس کو قربانی کی توفیق دیتا رہے گا، اس کا رزق وسیع ہوتا رہے گا، اس کو اللہ پاک اسی طرح نعمتیں، گوشت، چیزیں، برکتیں کھلاتا پلاتا رہے گا۔ یہ اس قربانی کے عمل اور اس کے اور بہت زیادہ برکات، اس کی اور بہت زیادہ ثمرات، اور اس کی اور بہت زیادہ رحمتیں، عافیتیں ہیں اس عمل کی۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، وہ کیوں؟ اللہ پاک نے آپ کو اس خیر کے لیے چنا ہے۔ کتنے لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو سبحان اللہ و بحمدہ 3 تسمیاں پڑھیں گے؟ یہ پیغام پہنچائیں، سبحان اللہ و بحمدہ 3 تسمیاں، یہ پیغام پہنچائیں۔ میرے آج کے اس درس میں اتنی چیزیں ہیں کام کی، اگر ہمارا سوشل میڈیا اس کی چھوٹے چھوٹے عمل کی پوسٹ بنا دے اور اس کو بہت بہترین عنوان دے کے پھیلائے، اللہ کی مخلوق کو، پوری دنیا کی مخلوق کو خیر پھیلے گی ان 2-3 دنوں کے اندر۔ یہ نہ ہو کہ عمل 7 کی ہو اور 9 کی ہو اور پہنچ 8 کو رہی ہو، نہ، یہ واقعات تلاش کریں۔ میں سارا دن اسی تلاش میں رہتا ہوں، سارا دن یہی سوچتا ہوں، سارا دن یہی پڑھتا ہوں، سارا دن یہی لکھتا ہوں، سارا دن یہی ڈھونڈتا ہوں، یہی کرتا ہوں، سارا دن یہی کرتا ہوں۔ میں نے اس دن ایک بندے سے پوچھا ہماری کابینہ کے وزیر کتنے ہیں؟ اس نے کہا میں ابھی تلاش کر کے بتاتا ہوں۔ کون وزیر ہے، کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے، سارے چنگے، سارے بہترین۔ ملک کی سیاست میں کیا ہو رہا، کیا نظام ہو رہا، سچ پوچھے میں بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور جان بوجھ کے حالات حاضرہ سے اپنے آپ کو ایک طرف رکھ کے ان حالات کی خبر لیتا ہوں جو حالات حاضرہ تو سارا جہان بتائے گا، سارا جہان دکھائے گا، سارا جہان سنوائے گا، یہ حالات کون سنوائے گا؟ میں نہیں کہتا صرف میں سنوا رہا ہوں، بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔
یہ حالات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ موتی، یہ چیزیں جو میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ میرے جذبے کو سچا کر دے اخلاص کے ساتھ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ موت سے پہلے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. موت بتائے گی کہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. یہ چیزیں تلاش کرتا ہوں. گوشت کا ٹکڑا لیا، اس پہ عمل کر دیا، کسی چیل کوے کو ڈال دیا، کسی پرندے کو ڈال دیا، کسی جانور کو ڈال دیا. ایک عمل ہے، یا شہید و پڑھنا ہے 313 بار، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. عمل مختصر ہے، اور پھر یہ وہ عمل ہے جو مستند کتابوں اور ثبوت کے ساتھ موجود ہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ تو جہاں لکھا ہے وہاں تو پڑھتا نہیں، جہاں پڑھتا ہے وہاں لکھا نہیں، وہاں تو لکھا نہیں. اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ خیر کا انکار کرنے والا، اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ خیر سے منہ موڑنے والا، اپنی ناواقفیت کی بنیاد سے خیر سے ہٹنے والا. ہم تو چاہیں گے کہ ہر بندے کو خیر ملے، ہر فرد کو خیر ملے، ہر فرد کو راحت ملے، ہر فرد کو رحمت ملے، ہر فرد کو عطا ملے، اور ہر فرد کو کامیابی ملے. ہم تو یہ چاہیں گے خیر ہمارے قریب ہو، ہم خیر کے قریب، خیر ہمارے قریب، خیر ہمارے قریب. جہاں چھوٹا سا عمل ملا نہیں، وہاں برکتوں کے لیے ہم ٹوٹ نہیں پڑے. مجھ سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک جگہ پالک ساگ ملتی ہے، دال ساگ ملتی ہے، وہاں کھانے جا رہا ہوں. فاصلہ کارڈ لیا، 200 فٹ نیچے ٹرین ہے. اس لکھا ہوا تھا کہ ٹرین زمین سے 200 فٹ نیچے چلتی ہے. سیڑھیاں اتری، پھر دوسری سیڑھیاں اتری، مشینی سیڑھیاں ہیں. اتر کے نیچے گئے، کارڈ دکھایا، کارڈ نے پیسے کاٹے، اندر گئے. ہر 2-2.5 منٹ کے بعد ٹرین آتی ہے 200 فٹ نیچے. اب ٹرین چل رہی ہے. وہ سفر جو اس نے بہت دیر میں طے کرنا تھا، 1 گھنٹہ چند سیکنڈ کے اندر اس نے کہا اسٹیشن آ گیا. ایسی چھوٹی چھوٹی خیروں کو تلاش کریں. اسٹیشن سے ہم باہر نکلے تو وہاں پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا. اسی طرح کوئی ایسا پیکج ہو 1 منٹ میں، 1.25 منٹ میں، تھوڑی دیر میں، چند منٹ میں، 10 منٹ میں، 20 منٹ میں، تھوڑی دیر میں اللہ کی رحمتوں کو ایسے متوجہ کر دے، میرے سفر کو آسان بنا دے، مجھے خیروں کی طرف لوٹا دے، اور خیر کے دروازے میرے اوپر کھول دے. آپ چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں؟ لیکن شرط یہ ہے، اگر چاہتے ہیں بس کارڈ ہو، پیسے نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے کارڈ لگاؤ، ٹوں کر کے بندے کو اندر جانے دے گا. کارڈ ضروری ہے. یہ قسم والا کارڈ ہے نا، اللہ کی 10 راتوں والا، یہ کارڈ بنا لیں، فوراً بنوا لیں ابھی. وہ گاڑی کو میں نے کہا تو اس نے کہا یہ آپ کی گاڑی کا بیلنس جو ہے وہ بہت کم ہے. اس نے کہا بیلنس ڈلواؤ، پھر یہ آگے سے ہٹے گا ٹول پلازے پہ. تو یہ کارڈ ہے، چھوٹا سا لے لیں، اس میں بیلنس ڈلوائیں. یہ بیلنس میں آج میں نے سارا بتا دیا. اس کو یوں رکھیں، رستے کول، آگے ٹرین آئے گی، وہ ایسے پولیس رات ساری تیار پار کرتے، چند سیکنڈ کے بعد کہیں گے اتریں، آپ کی منزل آ گئی. کہتے ہیں میں نے تو دنیا میں بہت سنا تھا ایسے ہوگا. انہوں نے کہا سنا تھا ایسے طرفت عین، پلک جھپکتے ہی، پلک تیری منزل تجھے مل جائے گی. آپ بولیں. زمین کے نیچے ٹرین چل رہی 200 فٹ نیچے، اب ٹرین تیزی سے چل رہی ہے. 1 منٹ اور چند سیکنڈ کے بعد ہماری منزل آ گئی. کارڈ ہونا ضروری. کارڈ کا فکر کریں فوراً، کارڈ کا فکر کریں. پوچھا کارڈ کہاں سے ملے گا؟ کہا آج تسبیح خانے میں کارڈ تقسیم ہو گئے ہیں، تو بھی جا کے لے لے. ختم. کارڈ، یہ میں نے کارڈ بتایا ہے، اور میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں خالی فقیر منگتا بھکاری. یہ پہلے عشرے کا کارڈ ہے، پہلے عشرے کا کارڈ. یہ بہت ضروری ہے. اس کو نا فوراً بنوا لیں. ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نا کسی دکان پہ، کہہ رہے فوراً یہ سامان دے دیں. بیٹے کو کہتے ہیں فوراً بیٹا چلے جاؤ. بیوی کو کہتے ہیں فوراً کھانا لے آؤ. بندے کو کہتے ہیں فوراً پانی پلا دو. خود کہتے ہیں میں فوراً تیزی سے جا رہا ہوں، فوراً 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 فوراً. ان کے منہ میں فوراً بہت تھا. فوراً یہ کارڈ بنوا لیں. اور یہ کارڈ بنوا کے، یہ کارڈ بنوا کے، یہ کارڈ بنوا کے اس کو سنبھال کے رکھے. کارڈ چوری ہو جاتا ہے، گر جائے گا نا، جس کا ہوگا اسی کا ہوگا. وہ یوں لگائے گا،
چلے جائے گا. اس لیے کہا عمل کو. اب یہ اس کا ذرا غور سے سنیے گا, ایک بات کہنے والا ہوں. عمل کو کرنا محنت طلب, عمل پہ لگنا محنت طلب, توجہ تھوڑی سی توجہ مانگتا ہے, پر اصل چیز ہے موت تک عمل کو سنبھال کے جانا. موت تک عمل کو سنبھال کے جانا, موت تک عمل کو سنبھال کے جانا. کہیں ایسا نہ ہو آگے جائیں تو کہے گا تیرا سب کچھ چھن گیا ہے, تیرا سب کچھ لٹ گیا ہے. ایک درویش تھے, نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا, وہ ہر نماز کے بعد اونچی اونچی کلمہ پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ پڑھتے. پوچھا کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا پتہ نہیں میرے منہ سے کوئی بول نکلا ہو, کوئی لفظ نکلا ہو, کوئی حرف نکلا ہو اور مجھ سے میرا کلمہ چھن گیا, کوئی خبر. کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, لوگ ان کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, لوگ ان کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے, جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے, لیکن ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے. کوئی بول, کوئی حرف, کوئی لفظ, کوئی ایسا انداز کہ اللہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے. اس لیے آقا نے فرمایا, میرے کملی والے نے, مدینے والے نے فرمایا اپنے کلمے کی تجدید کر لیا کرو. پوچھا عرض کیا کہ کیا؟ فرمایا کلمہ پڑھتے رہا کرو. آئے ہاں ہم سارے آج اپنے کلمے کی تجدید کرتے ہیں اور اونچا پڑھ کے ساتھ والوں کو نیت کر رہے ہیں کہ اے لوگ تسبیح خانے میں بیٹھے ہوئے, پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے بندیاں اور بندوں, ہمارے کلمے کے گواہ رہنا. کل کو موت کے وقت یہ کلمہ ہمیں اللہ انشاءاللہ لوٹائے گا, اور کلمے والی موت, کلمے والی زندگی, کلمے والی قبر اللہ عطا کرے گا. ایسے ہے نا, کہیں انشاءاللہ. اور کلمے والی موت, کلمے والی زندگی. ہم کلمے کی تجدید کرتے ہیں, سارے بیٹھ کے میرے ساتھ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے کلمے کی تجدید کر لی, ایک دوسرے کو کلمے کا گواہ بنا دیا. آپ میرے کلمے کے گواہ بنے, میں آپ کا گواہ بنے, دائیں بیٹھنے والے, بائیں بیٹھنے والے, آگے پیچھے بیٹھنے والے سارے کلمے کے گواہ بنے. اس لیے فرمایا قیامت کے دن, حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے, میرا اللہ پاک فرمائے گا اپنے ایمان کے گواہ لے آ. کہاں ہے تیرے گواہ؟ اپنے ایمان کے گواہ لے آ. تو یہ قیامت کے دن پھر یہ گواہیاں ملیں گی, یہ تصدیقیں ملیں گی. پھر ان محفلوں کی تسبیح خانے کے ان لمحوں کی قدردانی کا پتہ چلے گا. وہاں میں گیا تھا تسبیح خانے میں, وہاں بیٹھا تھا, 100 سوچیں بھی آئی تھیں, 100 ولولے بھی تھے, 100 جذبے بھی تھے, 100 باتیں بھی تھیں, پر میں یقین کی دنیا کے ساتھ وہاں بیٹھا تو اس یقین کی دنیا نے مجھے کلمے کی تجدید کا عمل دے دیا, اور آخری پہلے عشرے کی 10 راتوں کا کارڈ دے دیا. بس اب کارڈ جہاں لگاتا ہوں دروازہ بند ہوتا ہے, وہاں کارڈ لگاتے ہی دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے, سواریاں ملتی چلی جاتے ہیں, اور منزل سمٹتی چلی جاتی ہے, منزل سمٹ جاتی ہے. وہ جو منزل تھی بڑی لمبی, وہ 1 منٹ سوا منٹ کے اندر میری آنکھوں کے سامنے ہے. 1 منٹ سوا منٹ کے اندر میری آنکھوں کے سامنے ہے ٹرین کے سفر, اور میں یوں منزلیں آگے سے آگے چلتا اور نکلتا گیا. اس زندگی کے سفر پہ, زندگی کا سفر یہ جاری رکھنا ہے. اس کی تلاش میں ہم سارے بیٹھے جمع ہوئے ہیں, اس کی تلاش میں ہم سارے بیٹھے مل کے, اس کی تلاش میں بیٹھے. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے قبر پہ جو سواری کھڑی ہوگی اس کی نشانیاں یاد ہو گئی ہیں؟ میں نشانیاں اس کی دہراتا ہوں. سب سے پہلے نشانی تو یہ ہے کہ سونے کے اس کے بال کس کے ہوں گے؟ سونے کے بال ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ آنکھیں یاقوت کی ہوں گی. ہاں, سونے کے بال, آنکھیں یاقوت کی, سونے کی تاروں کے بال ہوں گے. روایت کے الفاظ یہ ہیں, میں نے پھر دیکھا, سونے کی تاروں کے بال ہوں گے, آنکھیں اور دونوں سینگ بھی سونے کے ہوں گے. کہے گا میں نے تجھ سے بہتر کوئی سواری تو دیکھی ہی نہیں, تو کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا مجھے پہچان, میں تیری وہ سواری یعنی وہ جانور قربانی کا
جسے تو نے محض اللہ کے لیے ذبح کیا تھا. ایک خواب سنا میں آپ کو، کسی نے مجھے بتایا اور تصدیق کے بعد سچا سا خواب ہے. کہنے لگے کہ میرے بڑے بھائی صاحب تھے، انہیں قربانی کا جانور پالنے کا شوق تھا. قربانی کا جانور پالنے کا شوق تھا. میرے بڑے بھائی تھے تو وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ پالتے تھے، ذبح کرتے تھے قربانی. بہت اچھا دمبا پالتے تھے، کبھی کیا جانور پالتے تھے. کہا کہ میں نے ان سے پوچھا بعد از وصال کیا بنا؟ کہا سارے جانور جمع ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہمیں اللہ کے لیے کیوں نہ پالا تھا. ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے تجھے پکڑوائیں گے، تو نے ہمیں اللہ کے لیے نہیں پالا تھا، شوق اور دکھاوے کے لیے پالا تھا. اللہ کے لیے نہیں پالا تھا. آقا کا فرمان ہے ایک وقت آئے گا حج عمرے شوق اور دکھاوے کے لیے کیے جائیں گے. ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا. اور آج کل قربانی کے جانور، میں کسی کا دل چیر کے نہیں کہتا، سب مخلص ہیں، سب مخلص ہیں. تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں سب مخلص ہیں. لیکن دیکھیں کہ کیا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں ہمارا جذبہ کون سا ہوتا ہے. اور دو تین باتیں اور بھی کہوں گا، ایک منت کروں گا، ایک درخواست کروں گا. یہ انجیکشن اور دوائیوں کے لگے ہوئے جانور نہ کھانا، نہ لینا. بکرے اتنے بڑے جتنا گائے ہو، اور گائے اتنے بڑے جتنا اونٹ ہو یا اس سے چھوٹی ہو. یہ کیمیکل کے لگے ہوئے یہ نہ لینا. میری منت ہے، سادہ جانور لینا، کوئی بڑا جانور نہ لینا، کوئی بڑی چیز ایسی نہ لینا جس میں سارا جہان کہے کمال کر دیا. نہ کرنا، میری درخواست ہے. اور قربانی کا جانور عظمت سے لے کے ڈرنا اور رونا کہ میرا اللہ تو قبول کر لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرا اللہ تو قبول کر لے. پتہ نہیں یہ قربانی کا جانور منہ پہ نہ مار دیا جائے، منہ پہ نہ مار دیا جائے، منہ پہ نہ مار دیا جائے. بہت بہت زیادہ حساس مسئلہ ہے. میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے. بہت حساس مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کو کس جذبے کے تحت لیا جا رہا کہ سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بہترین ہو، سب سے باکمال ہو. اچھا لینا کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں شوق، رواج، اور اس میں یہ کہنا کہ میں کیا جذبے بتاؤں آپ کو، میرے منہ سے یہ جذبے نہیں نکل رہے. میں تو کچھ سالوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ کچھ سالوں سے جانور کے قربانی کے جانور کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، بہت انوکھے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. میری درخواست ہے اپنے عمل کو دیکھیں. اگلی بات اور بڑی حیران کن ہے. کعبہ کے ساتھ نا ایک حتیم ہے. ایک وقت تھا وہ کعبے کا حصہ تھا. میرے آقا کے دور میں، ان سے پہلے، جب کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا تھا، ان کی تعمیر نو کا، تو جمع کیا آپس میں پیسے اتنے جمع نہیں ہوئے کہ پورے کعبے کی تعمیر کر سکیں. جتنا کعبہ تعمیر کر سکے وہ کر لیا، باقی حصے کو کھلا چھوڑ دیا. یہ بھی کعبے کا حصہ ہے. شرک کرنے والے، خون پینے والے، جوا کھیلنے والے، 100 سال انتقام لینے والے، وہ بھی حرام اور حلال کا اتنا خیال رکھتے تھے. مجھے ایک شخص کہنے لگا، لوگ اس کو بہت بڑا بدماش کہتے تھے. مجھ سے کہنے لگا میں بدماش تو نہیں ہوں. بہت بڑا نام اس کا. مجھ سے کہنے لگا میں بدماش تو نہیں ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا بد معاش، جس کی معاش بد ہو، جس کی روزی بد ہو، وہی بدماش ہوتا ہے. بد، جس کی روزی بد ہو، حلال نہ ہو، حرام ہو، مشکوک ہو، بدماش تو وہی ہوتا ہے. میری روزی حلال ہے، مجھے لوگ بدماش کیوں کہتے ہیں؟ بد معاش، جس کی معاش بد ہو، جس کا رزق مشکوک ہو، جس کو رزق کے معاملے میں احساس نہ ہو، وہی بدماش ہے. میں تو بدماش نہیں ہوں. میں کہا بڑی کام کی بات کہی تو نے، بڑے کام کی بات کہی.
کعبہ کی تعمیر کا حصہ چھوڑ دیا، آج بھی وہ حتیم ہے، کعبہ کی تعمیر کا حصہ وہ چھوڑ دیا، پر مشکوک رزق سے کعبہ کی دیواروں کو تعمیر نہیں کیا، پتھر نہیں لگائے۔ قربانی کا جانور لیتے ہوئے، قربانی کا جانور، میرے پاس ایک صاحب آئے بیٹھے تھے، کسی محکمے کے بڑے تھے، مجھ سے کہنے لگے جب سے اس سیٹ پہ آیا ہوں ہر عید پہ قربانی کے جانور بہت آتے ہیں، جناب آپ کے لیے پالا تھا۔ کہنے لگے ایک سال تو مجھے سمجھ نہ آئی، اب اس سال کو کہا میں توبہ کرتا ہوں، پھر میں نے تنخواہ میں سے پیسے نکال کے وہ سارے بکروں کے پیسے جتنے بنتے تھے اندازہ لگوایا، حساب لگوایا مارکیٹ کا، اور وہ اللہ کی راہ میں دیے غریب مساکین نہ مانگنے والے، سوال نہ کرنے والوں کو۔ تو میں نے کسی سے پوچھا، یہ پرانے ہوتے ہیں نا جو ملازم، چھوٹے چھوٹے ملازم، وہ بڑے بھاگ ہوتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیوں آتے ہیں؟ وہ کہ سر جو اس کرسی پہ آتا ہے اس کے لیے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر میں کرسی سے نکل جاؤں، کہ نہیں آئیں گے۔ اچھا۔ میری درخواست ہے، میری منت ہے، سواری تو تب ملے گی جب وہ سواری ہوگی قبر پہ۔ ہم سواری کی نشانیاں یاد کر رہے ہیں نا، تو سواری کی نشانیاں تو یاد کریں، خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو کہ اٹھیں تو سواری کھڑی ہی نہ ہو۔ سواری کہاں گئی؟ سواری کہاں گئی؟ تسبیح خانے میں تو سنا تھا سواری ملے گی، وہ کہاں گئی؟ وہ تو ہے ہی نہیں، مجھ سے لٹ گئی، مجھ سے چھن گئی، کہاں گئے؟ میری درخواست ہے، یہ کچھ احتیاطیں ہیں۔ پھر ایک اور درخواست کروں گا، ذبح کرنے والا پاک ہے ناپاک ہے؟ جو ذبح کرنے والے کو تو نے ذبح کرتے ہوئے پیسوں کی ترتیب تو بنائی، وہ پاک بھی ہے یا ناپاک ہے؟ اس نے تکبیرات پڑھی ہے، کیا تکبیرات ہے؟ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کا نام پڑھا ہے، وہ شخص پاک بھی ہے ناپاک بھی ہے؟ ایک بہت بڑے معالج تھے، دلی والے حکیم، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان سے سنا، کتابوں میں پڑھا، پوری سند کے ساتھ۔ نواب صاحب شملہ تشریف لے گئے، گرمیوں میں انڈیا کی جگہ شملہ، ٹھنڈی جگہ، جیسے ہماری مری سے اوپر پہاڑی علاقہ، پورا سیلون جاتا تھا تشریف لے کر، پورا ان کے باورچی، ان کے ساتھ اللہ والے، ان کے ساتھ تسبیح والے، دعاؤں والے، خدام وغیرہ، گرمیاں گزارنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے، وہاں تشریف لے گئے، نواب صاحب کھانا جو کھایا، بوٹی کھائی، تو بوٹی کا ذائقہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ جو والد تھے ان کے، وہ زہر سے مرے تھے، خاندان میں زہر، تو انہوں نے کہا کہ شاید اس میں مشکوک زہر ہے، کیسے ہوا؟ بلائے گئے ماہرین، انہوں نے دیکھا زہر نہیں، درویش دعاؤں کے لیے ساتھ ان کا احترام، اکرام، عزت ساتھ رکھتے تھے۔ ایک درویش تھے حاجی صاحب، انہیں بلایا گیا، مسئلہ حل نہ ہوا، ذائقہ نہیں ہے، لذت نہیں ہے، کراہت ہے، کیوں ہے گوشت میں؟ جب انہیں بلایا گیا، ان سے عرض کیا گیا کہ یہ کیس آپ کے لیے ہے، اس کو حل کر کے دیں، یہ کیوں نہیں، یہ ذائقہ اور لذت۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے سارا معاملہ سامنے رکھا، اپنی کشفی نظر سے دیکھ کے پھر واقعے کی تحقیق کی۔ اب سنیے گا غور سے اور توجہ سے اور دھیان سے۔ اپنی کشفی نظر سے اور واقعے کی تحقیق کی، پتہ چلا جو ذبح کرنے والا کسائی ساتھ آتا تھا وہ کسی مجبوری سے نہ آ سکا، یہاں کے مقامی سے ذبح کروایا، اور اس نے تکبیرات نہیں پڑھی، اور اس کی چھری تیز نہیں تھی، دو کمی تھی، چھری تیز نہیں تھی اور اس نے تکبیرات نہیں پڑھی۔ بس اس کے تکبیرات کے نہ پڑھنے سے نواب تھا پر دل مومن تھا، اس کے دل نے کہا کہ کوئی ہے معاملہ، پتا چلا کہ وہ ذبیحہ مشکوک تھا، وہ ذبیحہ مشکوک تھا۔ میں نے اپنی خاندان کے بڑوں کی بات بتائی ہے، میرے خاندان کے بڑے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ واقعے کی تحقیق کی، کشفی، ذبیحہ مشکوک تھا۔ اس کا بہت اہتمام کریں، اس پہ بہت سوچیں۔ قربانی کے جانور کی نشانی تو یاد رکھنی ہے، پر نشانی کے لیے یہ چیزوں کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ کیا خیال ہے صرف گاڑی چلتی ہے
اس کے ٹائر کی ہوا، اس کا پانی، تیل، ڈیزل وغیرہ وغیرہ، سروس، ٹیوننگ سروس، وہ نہیں ضروری؟ یا صرف چلتی ہی رہے؟ آخر کب تک چلے گی وہ گاڑی؟ آخر کب تک چلے گی؟ کب تک چلے گی؟ آخر کتنا عرصہ چلے گی؟ یہ بہت حساس چیزیں ہیں، بہت محتاط چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر، کسی فقیر کے حوالے کر، پھر اس پہ یقین کر، پھر اس پہ اعتماد کر، پھر کسی وسوسے اور شک ڈالنے والے کے شک پہ اپنے یقین کو کمزور اور خراب نہ کر، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر۔ یہ کسی کے حوالے کرنے سے یہ موتی ملتے ہیں، یہ موتی وہاں سے ملتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ قربانی کے لیے میرا رزق کیا ہے، قربانی کے لیے میرا رزق کیا ہے، قربانی لے کر میرا جذبہ کیا ہے، جذبہ کیا ہے۔ پان کھا رہے تھے، پان، سننا ذرا، پان کھا رہے تھے، مسجد سے آ کے لیا پان، باہر سے پنواڑی سے پان لیا اور پان لے کے منہ میں رکھا، آگے ہو رہی تھی ہولی اور ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے رنگ، ایک کھڑا تھا گدھا، انہوں نے گدھے کے اوپر پان کی پیک پھینکی، کیا پھینکی؟ پان کی پیک پھینکی گدھے کے اوپر، اور کہا لے تو بھی ہولی کھیل لے۔ بس یہ عمل کیا، ہو گیا، دن گزرے، رات گزری، صبح گزری، شام گزری، ایک وقت آخر چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کیا بنا بعد از وصال؟ فرمایا ایک پیک کی وجہ سے پکڑا ہوا ہوں، اللہ نے کہا تھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو نے بھی غیروں کی اداؤں کو اپنایا تھا، غیروں کی اداؤں کو اپنایا تھا۔ قربانی کے جانور میں اپنے جذبے پہ نظر رکھیں، جذبے پہ، میں بھی اب بھی پہلے میں جذبے پہ نظر رکھیں، میرا جذبہ کیا ہے، کس جذبے کے تحت، میرا مال کون سا ہے، مال کیا ہے، جذبہ کیا ہے، مال کیا ہے، میرا مال کیا ہے۔ اور یہ جو پھولے ہوئے جانور ہیں، بہت بڑے بڑے جو میرے خیال میں آج سے پہلے ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے، چند سالوں سے دیکھنے کو ملتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بنے ہیں۔ یہ جو پھولے ہوئے برائلر جانور ہیں نا، نہ لیجیے گا، میری درخواست ہے۔ اگر کوئی لے رہا، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ہلکی سی بھی کراہت نہ ہو، کیا پتا اس تک بات پہنچ جاتی، قصور ہمارا ہے، اس تک بات پہنچ جاتی تو وہ نہ لیتا۔ اور کسی کے بارے میں جذبہ نہ ہو، کیا پتا اس کا جذبہ 2 نمبر ہے، حالانکہ اس کا جذبہ 1 نمبر ہے۔ یہ تو میں اپنے لیے بتا رہا، یہ احتیاط کی ترتیب اپنے لیے بتا رہا۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے قربانی کا، فضیلت بہت زیادہ ہے، درجات بہت زیادہ ہیں۔ جس شہر میں ایک نماز 1,00,000 کی ہوتی ہے، جس شہر میں ایک نماز 50,000 کی ہوتی ہے، اس شہر کی پھر احتیاطیں بھی اتنی ہوتی ہیں، اس شہر کی احتیاطیں بھی پھر اتنی ہوتی ہیں، اس شہر میں محتاط بھی پھر اتنا ہی رہنا پڑتا ہے، اتنا ہی رہنا پڑتا ہے۔ جس قربانی کے بال سونے کی تاروں کے، سونے کی تاروں کے، اور بوٹی کا عمل لازم کیجئے گا، اور سبحان اللہ و بحمدہ 3 تسبیحاں ہر عید پہ، سبحان اللہ۔ قبر والے کو ایک ذرے کی ضرورت ہوگی، ایک ذرے کی۔ بھائی سپیکر والے ذرا توجہ کریں، میرے خیال میں گپ شپ کر رہے ہیں حسب معمول۔ قبر میں ایک ذرے کی ضرورت ہوگی، اور وہ کتنا خوش قسمت ہے جو قبر کے، جس کی قبر میں 1000 نور داخل ہوں۔ کتنے نور؟ 1000 نور داخل ہوں، 1000 نور داخل ہوں۔ جو دوسروں کے نور کا فکر کرے گا، اللہ پاک اس کو قبر میں 1000 نور اس کے داخل کریں گے، جس کو جو دوسروں کے نور کا فکر کرے گا۔ اب ایک اور بات اہم سنیں اور توجہ سے سنیں، فرمایا جو اذان کے بعد تلبیہ پڑھے گا، 3 دفعہ اذان کی دعا پڑھی، تلبیہ 3 دفعہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو اور اس کی نسلوں کو حج عمرے کی سعادتوں سے محروم نہیں کریں گے، اور ہمیشہ اس کو اور اس کی نسلوں کو حج کی سعادتیں عطا فرمائیں گے۔
तलबिया। मैं पढ़ रहा हूं, आप गौर से सुने। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया है, याद कर लें, याद कर लें, और इसको बहुत तवज्जो से पढ़ें। अजान की दुआ के बाद बहुत तवज्जो से पढ़ें। इसकी बहुत तासीर है, इसके बहुत कमालात हैं। रिस्क का ताल्लुक, हज का ताल्लुक माल से नहीं, पैसों से नहीं है। बस तो वो गैब से अब जिसको अता हो जाए, और गैब से जिसकी कबूलियत हो जाए, और गैब से जिसकी लब्बैक कबूल हो जाए, तो गैबी निजाम है। एक दरवेश थे, तलबिया पढ़ते थे, पढ़ते रहे, पैसा कुछ नहीं था, पैसा कुछ नहीं था। जब याद रखिएगा कोई चीज ज्यादा हो जाए उसकी अजमत कम हो जाती है। जमजम इतना वाफिर हो गया कि उसकी अजमत शायद किसी के दिल में होगी, हैं अदब करने वाले हैं। यानी यहां तक होता था कि जमजम आता था जब लेने वाले ज्यादा, आखिर जमजम थोड़ा सा कुएं में डाल दिया, सब कुएं में पानी भर के ले गए। इतनी अजमत थी, इतनी अजमत थी। तो वो क्या हुआ, बंबई से अक्सर जहाज जाते थे हज के, वहां से जाते थे। तो सफर करते करते वहां पहुंच गए और दरवाजे पे खड़े हो गए। जब सारे हाजी जाने लगे, सारे हाजी जाने लगे, तो उसने कहा आपके पास कोई टिकट, कोई कागज? उसने कहा कुछ भी नहीं, आप नहीं जा सकते। उसने कहा आपके बैतुल खला साफ करने के लिए आपको जमादारों की जरूरत होगी, मैं जमादार हूं, अब मुझे रख लें। मिन्नत की, जहाज का कप्तान को तरस आया, उसने रख लिया। बाबा जी ने जाते ही बैतुल खला साफ करने शुरू कर दिया, बैतुल खला साफ करने शुरू कर दिया। हज पे पहुंचे, अदन पे, अदन से फिर कश्तियां, कश्तियों से जद्दा, जद्दा से मक्का पहुंचे। हज करके वापस फिर उसी जहाज पे पहुंचे। बाबा जी फिर बैतुल खला साफ कर रहे हैं, सारा बैतुल खला बाबा जी साफ कर रहे हैं, सारा बैतुल खला बाबा जी साफ कर रहे हैं, सारा बैतुल खला। एक वक्त के नेक साले दुर्वेश को, हाँ, जहाज में ना जहाज अचानक नीचे किसी चट्टान से टकराया, पत्थर से टकराया। जहाज जख्मी हो गया, टूट गया। उसकी मरम्मत करने लगे, परेशान हो गए, मरम्मत करने लगे, परेशान हो गए, और ऐलान हो गया कि जहाज डूब सकता है और खत्म हो जाएगा। कोहराम था। वक्त के एक नेक दुर्वेश बुजुर्ग को ख्वाब में आया, यहां जाके ना वो बाबा जो बैतुल खला साफ करता है उससे दुआ कराओ, जहाज बच जाएगा। इखलास, जज्बे, अल्लाह के यहां जज्बों की कीमत है। हमारा कुर्बानी करने का जज्बा क्या है, हज का जज्बा क्या है, उम्रे का जज्बा क्या है, जज्बा क्या है। अब सारे उसको तलाश करने लगे। एक वक्त बैतुल खला का था, वो साफ करते थे, कपड़े बदलते थे, वुजू करते थे, आराम, तस्बीह, तहज्जुद, नफिल जो भी पढ़ते थे। उसके तलाश करके बाबा जी के यहां पहुंचे तो बाबा जी सो रहे थे। इतना बड़ा हजूम पहुंचा, बाबा जी को उठ गए, कहा बाबा जी दुआ फरमाए, जहाज डूबने को है। बाबा जी ने हाथ उठाया और हाथ उठा के रोने लगे, हाथ उठा के रोने लगे, और अल्लाह पाक से अर्ज किया कि अल्लाह मेरे पास कुछ नेकी नहीं, मैंने तेरे बंदों की गंदगी को साफ किया है, तूने मेरे अंदर की गंदगी को साफ किया है, अब मेरा अंदर तेरी रहमत के बाद पाक हो गया है, अब मेरे अंदर को देख ले, तेरी रहमत की वजह से पाक हुआ है, जिस रहमत से तूने मेरे अंदर को साफ किया है, आज उसी रहमत से इन बंदों को बचा दे। तो बाबा जी ने कोई ऐसी इल्तजा की, ऐसी इल्तजा की, थोड़ी ही देर के बाद कहा कि जहाज का जख्म भरना शुरू हो गया है और जहाज जो है बच गया है। पर मैं चंद घंटों के अंदर जहाज खुद ब खुद चल पड़ा, और कहा कि फिर जहाज की रफ्तार ऐसी थी, 1.5 दिन पहले जहाज पहुंच गया, हत्ता कि वहां इतलाएं नहीं थी और लेने वाले भी नहीं थे, और 1.5 दिन पहले इतना जहाज चला कि हवाओं ने, पानियों ने जहाज को उड़ाया। अपने जज्बों पे नजर रखें, मैं भी, आप भी, हम सब हर वक्त जज्बों पे नजर रखें।